السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ تعالیٰ دا سانو شکر گزار ہونا چاہیے ہے کہ ساڑی ہدایت واسطے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ کاش کہ اسی اس کتاب دا اس طرح احترام کر دے جس طرح احترام کرنے دا حق۔ تسی قرآن مجید دی تلاوت سنی، بڑی اچھی بچے نے تلاوت کیتی ہے، اللہ اس نو مزید ہور توفیق عطا فرمائے۔ لیکن وہ مجبور ہو گیا بھی اے قوم قرآن سن کے تے سبحان اللہ کہیں دی نہیں تے ہن شعر سنا کے سبحان اللہ انہوں کہلاؤ۔ تنقید نہیں، بطور اصلاح میں بات کر رہے ہیں۔ ہن میں قرآن پڑھا تواڈے تے جو نہ رنگے، جے شعر پڑھا تے تسی آشش کرو تے ایمان نال دسو ساڑا ایمان رہ گیا اس قرآن تے؟ اسی قرآن دا کیا احترام کیتا ہے؟ کیا احترام کیتا اسی قرآن دا؟ اس واسطے اے اللہ کو دعا بھی کریا کرو، کوشش بھی کریا کرو کہ اللہ سانو قرآن مجید دا صحیح احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ باقی وہ نو عمر ہے میرا بیٹا نشیب و فراز دا، اس نو علم نہیں۔ میں بڑا ہون دے ناتے دے نال اپنے اس بیٹے نو کتھے آؤ غصہ بھی نہیں کرنا بھی کتھے ہے، چلا گیا ہے۔ میرا پیغام اس تک پہنچا دینا، بڑا ہون دے ناتے نال میں نصیحت کرنا ہاں کہ قرآن مجید نو سب تو مقدم رکھو۔ جدوں تسی قرآن مجید نو سب تو مقدم رکھو گے نا، انشاءاللہ اللہ تعالی تواڈیاں تمام حاجات اپنی رحمت نال پوریاں فرما دیں گے۔ اے اللہ دے نال سودا کر کے دیکھ لو،
جڑے قرآن مجید دا احترام کرتے سن وہ کس طرح کرتے سن؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے، تو اس واسطے میں جو بیان کراں گا نا وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں حوالہ دواں، جے کسی نو حوالے دا نام پتہ چلے تو وہ اپنی تسلی کر سکتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی دے اندر ایک واقعہ بیان کیتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کون؟ یہ سب تو آخر چ مسلمان ہوئے، لیکن اللہ تعالی نے انہوں اے شان اور مقام عطا کیتا ہے کہ تھوڑے جا عرصے دے اندر انہاں کول قرآن دا اور حدیث دا علم سب صحابہ نالوں زیادہ آ گیا ہے۔ وجہ کیا سی؟ وجہ یہ سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے نا آرام کرنے واسطے، تے ابو ہریرہ دروازے دی دہلیز اتے بیٹھ گئے نے، آپ اندر آرام فرما رہے ہیں۔ پوچھن والے پوچھتے ہیں ابو ہریرہ رات دا وقت ہے، دوپہر دا وقت ہے، اے آرام دا وقت ہے، تو آرام کیوں نہیں کرتا؟ تے اے جواب اے دین دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، میں دروازے تے بیٹھا پہرا دے رہا ہاں، اور پہرا بھی اس واسطے دے رہا ہاں کہ ابو ہریرہ دا دل چاہتا ہے کہ جو بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چوں نکلے ابو ہریرہ دا سینہ اس نو محفوظ کر لے۔ میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں باہر آؤں ابو ہریرہ موجود نہ ہوئے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ارشاد فرمان تے ابو ہریرہ محروم رہ جائے، اس قدر محبت۔ اسے ہی واسطے انہوں سید المحدثین کیا جانتا سی صحابہ دے اندر، جنہیں انہوں کا شان زیادہ ہے نا، انہیں ہی اے صحابہ وچوں اے ایسا صحابی آ کہ انہاں ہی مظلوم ہے، انہاں ہی مظلوم۔ ہن تسی حیران ہو گے، شان بھی بڑا تے مظلوم بھی بہت زیادہ، یعنی یہ مظلوم کیا ہوئے؟ یہ مظلوم اس طرح بنے کہ جدوں ساڑی خواہش دے مطابق انہاں کوئی روایت بیان کیتی اسی قبول کر لئی، تے جدوں ساڑے مزاج دے خلاف انہاں نے کوئی بات کیتی نا، رسول اللہ دا فرمان سنایا تے اسی کہہ دیتا کہ انہاں نو فقہ دا پتہ ہی نہیں، غیر فقیہ نے، یہ غیر فقیہ نے۔ یعنی اے اسی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ظلم کیتا ہے، اللہ ساڑھے انہاں دوستاں نو ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال اے سید المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے داماد سن سعید بن مسیب رحمہ اللہ۔ اے سیدنا ابو ہریرہ صحابی، سعید بن مسیب تابعی نے، اے صحابی نہیں، تابعی کنوں کہندے نے؟ جنہیں ایمان دی حالت وچ کسے صحابی نو دیکھیا ہوئے، اس نال وقت گزاریا ہوئے تے پھر ایمان دی حالت وچ دنیا تو چلا جائے، اس نو تابعی کہندے نے۔ اے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے داماد بھی سن۔ سیدنا ابو ہریرہ سسر نے، سعید بن مسیب داماد نے، تے دیکھو اے اللہ دی تقسیم ہے، صحابہ وچوں حدیث دا علم سب تو زیادہ کندے کو لیا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تے صحابہ تو بعد تابعین دے اندر سب تو زیادہ
اگر حدیث دا علم سی تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ کل سی اے داماد نے او سسر نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بازار چ نکلے، جدوں بازار چ گئے نا اتھے ملاقات اپنے داماد سعید بن مسیب رحمہ اللہ نال ہو گئی۔ اچانک ملاقات ہوئی، بڑا خوش ہوئے، اپنے داماد نو اپنے سینے دے نال لگا لے۔ سینے دے نال کس طرح لگایا، ذرا میری طرف توجہ کرو، اپنا ایک گریبان کھولے، گریبان کھول کے نا اپنا سینہ ننگا کیتا، سینہ ننگا کر کے تے سید نو کہندے نے بیٹا میرے قریب ہو، او قریب ہوئے تے اپنے سینے دے نال لگا لے۔ سینے دے نال لگاؤن تو بعد اونا دی پیشانی نو بوسا دین دن، بوسا دین تو بعد فرماؤن لگے اے سعید تیرا جنہ میں آج احترام کر چھڑے ہیں نا، اس تو زیادہ احترام کرن دی ابو ہریرہ دے اندر طاقت ہی نہیں، نہ ابو ہریرہ اس تو زیادہ کسی دا احترام کر سکتا ہے۔ کہنے لگے کہ اس تو بڑھ کے میں تیرا کی احترام کردہ، آج میں تینوں احترامن اس سینے دے نال لگایا ہے، اس سینے دے نال کہ جیڑا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے نال اس طرح لگدا رہے، آج میں تینوں اس سینے دے نال لگایا احترام۔ اے سعید میں تینوں اپنی زبان دے نال آج بوسا دیتا ہے، اے او زبان ہے جس زبان دے نال تینوں بوسا دیتا ہے، تیری پیشانی چمی ہے، اے او زبان ہے کہ جیڑی زبان مورے نبوت نو بوسے دیندی رہی ہے۔ کہنے لگے اگر میرے سینے دی قدر پوچھنی ہے میں نو بچ، اے معمولی سینے نہیں، معمولی نہیں، اے زبان معمولی نہیں، آج احترامن میں تینوں بوسا بھی دیتا ہے تے او سینے دے نال بھی لگایا ہے کہ جیڑا سینہ بغیر کسی کپڑے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے نال لگدا رہے۔ اگے جڑا جملہ کیا ہے نا وہ بڑا ہی قابل غور ہے، انہوں اپنے پلے بن لا۔ کہنے لگے کہ اے میں تیرا پتہ ہے نا احترام کیوں کیتا ہے، اس واسطے احترام نہیں کیتا کہ تو میرا داماد ہے، میری بیٹی تیرے نکاح دے اندر ہے، کہ تو اس سے بدلے میری بیٹی دے نال اچھا سلوک کریں گا۔ کہنے لگے نہیں، قطن وجہ نہیں، آپ میں تینوں دسنا ہاں اس احترام دی وجہ کیا ہے۔ کہنے لگے مینوں اس اللہ دی قسم جس اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، جے تیرے سینے دے اندر حدیث دا علم موجود نہ ہوندا، اللہ دی کتاب دا علم موجود نہ ہوندا، پاویں تو میرا داماد سیں تے ابو ہریرہ کدی تینوں اس سینے دے نال نہ لگاوندا جڑا سینہ رسول اللہ دے سینے دے نال لگدا رہے، اور اس زبان دے نال تیری پیشانی نو کدی بوسا نہ دیندا جیڑی پیشانی مورے نبوت نو بوسے دیندی رہی ہے۔ اے جے احترام اینو کہندے نے احترام، اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں قرآن دی آیت پڑھی سی کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ تھے ذرا غور کرو، الرحمن علم القرآن، جن نے قرآن اتاریا کون ہے؟ الرحمن۔ تے قرآن اتاریا کتھے؟ رسول اللہ دے دل تے۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لو تے اے نہیں کیا کہ اے میرے نبی تیرے جسم تے قرآن اتارے، فرمایا علی قلبک، تیرے دل تے قرآن اتارے۔ بہرحال پھر فرمایا علم القرآن، کہ انہیں قرآن سکھلایا، یعنی
پہلے اپنی توحید، پھر قرآن دی تعلیم، تو پھر تیسرے نمبر تے فرمایا خلق الانسان، رحمان وہ ہے کہ جن نے انسان نو کی کیتا ہے، پیدا کیتا ہے. یعنی پہلے قرآن دی تعلیم، پھر انسان دی تخلیق دا تذکرہ اللہ نے کیتا ہے. اس دی وجہ کیا ہے؟ یہ نقطہ کیا ہے؟ حالانکہ انسان پہلوں پیدا ہوتا ہے، پھر عمر دے ایک حصے جا کے وہ قرآن مجید دی کی کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے. لیکن اللہ نے یہ انداز نہیں رکھے. اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا؟ پہلے قرآن دی تعلیم تے پھر انسان دی تخلیق دا تذکرہ کیتا ہے. وہ اس واسطے سانو یہ بات سمجھ آئی کہ جیڑا انسان مکمل انسان بننا چاہتا ہے، جیڑا انسان کامل انسان بننا چاہتا ہے، وہ کامل انسان تا بنے گا علم القرآن، جے وہ قرآن دی تعلیم حاصل کرے گا. جے وہ قرآن دی تعلیم حاصل نہیں نہ کرتا ہے، وہ انسان نہیں. انہوں جو مرضی کہہ لو، انسان وہی ہے کہ علم القرآن، جو قرآن دے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، جو قرآن دی تعلیم حاصل کرے. اس واسطے بیٹا تسی بڑے ہی قابل تعریف، تسی قابل احترام دے، سانو تہاڈا احترام کرنا چاہیے کہ تسی اللہ تعالی دی قرآن دے طالب دے، تسی قرآن نو اپنے سینے دے نال لگایا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس قرآن دے علم نو تواڈے واسطے آسان فرما دے، تے پریشان نہیں ہونا. انہاں دے کیا ہے نا کہ سورۃ بقرہ ایک سال دے اندر، ایک سال کے زیادہ ٹائم لگا ہے، ایک سال دے اندر. تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پتہ سورۃ بقرہ کنے سالاں سکھی تھی؟ پتہ کسے نوں؟ انہوں نے 12 سال دے اندر سورۃ بقرہ سکھی ہے. کنے سال چھے؟ 12 سال سورۃ بقرہ کنے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. او بیٹا تسی تے بڑے خوش قسمت جے، ایک سال دے اندر یہ سورت پڑھ لی، تسی ترجمے نال پڑھ لی. انہوں نے کنے سال لگے؟ 12. اور انہوں دے بیٹے عبداللہ بن عمر نو 8 سال لگے. کنے؟ 8 سال صرف ایک سورت. وہ کیڑی سورت سی؟ یہ سورت بقرہ. اور اے یاد رکھو، اگر کوئی بندہ سورت بقرہ دا صحیح ترجمہ یاد کر لیندا ہے، اس نو سمجھ لیندا ہے، تے اگے پھر قرآن مجید نو سمجھنا اندے واسطے انتہائی آسان ہو جاندا ہے. شرط پڑھنا نہیں، شرط کیا ہے؟ اینو سمجھنا، اینو سمجھنا. اللہ تو سمجھ عطا فرمائے. اللہ جن دن خیر دا ارادہ کر دیں یفقہہ فی الدین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں پھر دین والے پاسے لا دیں. دوسرے الفاظ تو کہہ لو کہ انہوں مسیتڑ بنا دیں. مسیتڑ. مولانا صادق صاحب حفظہ اللہ بیٹھے نے، اسی گجرا والے پڑھتے ہوں ساں تے انہاں دیاں تقریراں سن سن کے تے اسی اتھے تقریراں کرنی. اللہ تعالیٰ انہاں نوں صحت عطا فرمائے. جڑی زندگی ہے صحت اور ایمان والی اللہ عطا فرمائے تے انہاں دی خدمات اللہ قبول فرمائے. علماء دا احترام کرے. اے سورۃ بقرہ
یہ بڑی ہی فضیلت والی صورت ہے۔ آؤ اس دی فضیلت دے اندر میں صرف دو روایتاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو فرمان تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جڑی سورت بقرہ ہے نا، اینو اگر کوئی سمجھ لیندا ہے جس نہ سمجھن دا حق ہے، اوتھے جڑا یہ کیا ہے نا کہ جڑا یہ پڑھ لے، پڑھن تو مراد اس طرح پڑھنا ہے کہ جس طرح پڑھن دا حق ہے۔ قیامت والے دن اے سورت بقرہ ان دے واسطے نور بن کے آئے گی۔ نور، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے نور بن کے آئے گی، ان دی روشنی اگے اگے، تسی پیچھے پیچھے ہو گے اور نال دعا کرو گے اتمم لنا نورنا، یا اللہ جب تک جنت داخل نہ ہوئے تے اس روشنی نو بجھائی نا، اتمم لنا نورنا، یا اللہ اے روشنی ہور بہت ہی کر دے، واغفر لنا، تے یا اللہ جے کوئی ساڑھے چھپے چھپے گناہ رہ گئے نے نا تے واغفر لنا، ہن ساڑھا حساب کتاب دوبارہ نہ کھولی، او اپنی رحمت نال جے دفتر بند کیتے ہی نہ بند ہی رہن دے، انک علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور ہوئے گی، یہ نور ہوئے گی کنے واسطے؟ جنہیں نو پڑھیا اور جنہیں اس سمجھیا، جنہیں اس تے عمل کیتا، جنہیں اس تے کی کیتا؟ عمل کیتا۔ اس واسطے اگر اللہ نے تمہانوں یہ سعادت بخشی ہے نا، کوشش کرو اینو سمجھن دی، کوشش کرو جو پڑھیا ہے اس تے عمل پیرا ہوں دی۔ دوسرا اس دا کی مقام ہے، اگر سورت بقرہ دا آخری رکوع ہے نا، وہ کی ہے؟ للہ ہے جی، ہو سکتا میرے نام داوے یار دسو دے صحیح، للہ ہے ما اگے اگے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اے کام خراب ہے یحاسبکم، اے اللہ نے حساب لینا ہے جو سینے سے ہے، انہوں بھی اللہ جانتا ہے۔ تو بہرحال اینا دو آیتان دی فضیلت، آخری جو دو آیتان اینا دی کیا فضیلت ہے؟ اینا دی فضیلت واسطے میں ایک کلمہ کہہ دینا چاہنا، ہاں اینا دی اے فضیلت ہے، 30 پارے قرآن دے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین دے ذریعے آسمان تو زمین تے بھیجے نے۔ کن دے ذریعے؟ جبریل علیہ السلام دے ذریعے آسمان تو زمین تے بھیجے۔ لیکن جدوں اینا دو آیتاں دی واری آئی نا، سورت بقرہ دیا دو آخری آیتاں، ادو جبریل نو نہیں بھیجیا قرآن دے کے، بلکہ جبریل نو بھیجیا جا جا کے رسول اللہ نو اپنے نال لے کے آ، ادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اوپر بلایا، اوپر بلایا۔ اے جڑا اسی معراج دا کہنے ہیں نا، معراج دا ایک فلسفہ یہ بھی سی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت دو آیتاں اے دینیاں سن، تو اے اللہ تعالیٰ نے انہوں نور کیا ہے، نور کیا ہے، اے دین واسطے اللہ نے زمین تے وہی نہیں بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بلایا ہے، کتھے بلایا؟ جتوں تک اللہ نے چاہے، اوتھے بلا کے اے دو آیتاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہیں۔ اے دیکھ لو، ایتھوں ہی انہاں دا شان تے مقام سمجھ لو، تے پھر انہاں دی فضیلت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ رات نو سون لگیا اپنے بستر تے بیٹھ جاندہ ہے، بستر تے بیٹھ کے
قبلہ رخ ہو کے یہ دو آیتاں پڑھدا ہے. یہ سورت بقرہ دیاں دو آیتاں پڑھدا ہے تے فرمایا کہ جدوں وہ پہنچدا ہے نا فنصرنا علی القوم الکافرین، ادھروں نون دی آواز اندے منہ چو ختم ہوندی ہے تے ادھروں آسمان تو اعلان ہو جاندہ ہے کہ اے میرے پیارے بندے جا میں اپنی رحمت نال تیرے سارے گناہ معاف کرتے ہیں. اس واسطے رات نو سون تو پہلے انہاں دونوں پڑھیا کرو، بڑا ہی فائدہ ہے. وہ انسان کنا خوش نصیب ہے کہ سون تو پہلے وہ گناہ تو اس طرح پاک صاف ہو جائے کہ جس طرح آج جو ماں دے پیٹ چکی ہوئے پیدا ہو جائے. تو اس واسطے بیٹا انہوں پڑھو، ایک تے سون لگیا بھی پڑھو، انہوں دے معنی اور مفہوم تے غور کرو. حقیقت ہے سورت بقرہ یہ تو بہت بڑی ہے نا، جنہیں عقیدہ سمجھنا ہے عقیدہ وہ صرف سورت فاتحہ اور سورت بقرہ دیاں دو آخری آیتاں انہاں اتے صحیح عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہاں دونوں چیزاں سے سارا عقیدہ ہی سمجھا چھڑے ہے، سارا عقیدہ سمجھا چھڑے ہے. تو اس واسطے تسی یہ پریشان نہیں ہونا جی سانو تے سال ہو گیا ہے. اے تسی بڑے خوش نصیب دے تے میں تانوں صرف اے ضرور گزارش کراں گا کہ انہوں یاد کرو، انہوں یاد کرو تے جیڑا استاد پڑھا رہا ہے اس کا احترام اس طرح ہی کرو کہ جس طرح تسی اپنے باپ کا احترام کرتے. اے میری گل یاد رکھنا، جیڑا طالب علم استاد دی خدمت نہیں نہ کرتا، استاد دیاں جتیاں نہیں اٹھاؤں، وہ کدی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کدی کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی بڑے بڑے ذہین طلباء، ایسے ذہین طلباء کہ جڑے کتاب کھول دے نہیں سن، استاد کو جو بات سنی ہے ازبر ہو گئی، جے کتاب کھولی اس طرح دیکھے کتاب دی عبارت یاد ہو گئی، لیکن ذہن سے اے آ گیا کہ میں بڑا ذہین ہاں، میں نے استاد دی کاہدی ضرورت ہے، استاد دی کاہدی ضرورت ہے. اے استاد دا احترام نہیں کیتا اسی ضائع ہوندے دیکھے نہیں، آج مزدوریاں کر دے اسی دیکھیں. تو او طالب علم جڑے بالکل کند ذہن استاد دا احترام کر دے سن، اللہ تعالیٰ نے انہوں شیخ الحدیث دی سیٹ تے بڑھاتا ہے. ایک واقعہ تو میں سنا دینا. مولانا کرم الدین سلفی رحمت اللہ علیہ اے بنیادی طور تے ضلع اوکاڑا دے سن. پہلے راجووال پڑھے تے پھر اتھے کراچی چلے گئے، دار الحدیث سولجر بازار دے شیخ الحدیث پھر رہے، بڑیاں کتاباں لکھیاں، بخاری شریف پڑھاؤں دے رہے. تو اتھے ہی اللہ نو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہوں دی مغفرت فرمائے. غربت اینی ہے کہ جدوں اے کٹائی دا موسم آندا نا گندم دی تے مدرسے چ چھٹی لے کے جاندے 2 مہینے دی. پہلے گندم دی کٹائی، پھر ادو تو مشیناں نہیں سن نہ ہوندیاں، وہ پھلے نال گندم گاؤندے سن. یہ 2 مہینے 2.5 بلکہ بعض دفعہ 3 مہینے بھی لگ جاندے سن. انہوں نے 2 مہینے دی چھٹی لے کے جانا، یہ 2 مہینے محنت کرنی،
وہ اناج جمع کر کے گھر والدہ نوں دے کے آؤ نا، تاکہ چلو ماں روٹی تو کھاندی رہے گی نا، پھر مدرسے آ جانا۔ تے محنتی بڑے سن، لیکن حافظہ کوئی نہیں سی۔ استادہ نو غصہ آ گیا، استادہ نے نا غصے چاہا کہ وہ کتاب ہی چوکے نا اے ماری، وہ ایتھے نک تے لگی، ہڈی ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی۔ حقیقت ہے جدوں استاد طلباء نوں چڑکدا ہے نا، ناراض ہوندا ہے، تے اگر وہ صحیح استاد آ تے بعد وچ اس نوں نیند نہیں آوندی، اس نوں بڑی تکلیف ہوندی ہے کہ میں کیوں چڑکے ہے۔ وہ جدوں استادہ نے دیکھے خون وگدا پیا، اتھے ہاتھ چک لے، آنسو آ گئے اکھاں چ، یا اللہ اے میرا بیٹا کرم الدین غریب ہے، بڑا محنتی ہے، یا اللہ مینوں غصہ آیا، غصے چاہ کے میں غلطی کر بیٹھا، میں نوں ماریا ہے، تو یا اللہ اے میرا بیٹا میرے سامنے زخمی حالت بیٹھا ہے، تو یا اللہ ہن میں تیرے کو دعا کرنا ہاں کہ اس میرے بیٹے دا ذہن کھول دے۔ استادہ نے دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول کی تھی، تو پھر اللہ تعالی نے علم عطا کیتا، حدیث دا، فقہ دا، اصول حدیث دا، اصول فقہ دا، شیخ الحدیث دی مسند پہ بیٹھے، کنے سال بخاری پڑھائی، اور بخاری پڑھاؤندے ہی اللہ تعالیٰ نو پیارے۔ اس واسطے بیٹا اساتذہ دا احترام، پاویں استاد عمر چھوٹا بھی ہوئے نا، استاد احترام کرو، جنی دیر تک تسی استاداں دیا جتیاں نہ اٹھاؤ گے تسی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسری جو تانوں میں نصیحت کر رہا، شیطان اے انسان دا بڑا دشمن ہے۔ اے بچے حفظ کر دے نا، اے تسی قرہ حضرات نو پوچھ لینا، میں اپنے تجربے اور مشاہدے دی بات دس رہے ہیں۔ بچہ جدوں 10 سپارے تے پہنچدا ہے نا، ہر بچہ تقریباً وہ پھر گھر کہندا جی ہن میں نہیں پڑھنا، شیطان اندے تے حملہ آور ہوندا ہے۔ کئی تے ادوں چھڑ گئے، جے والدین نے تھوڑی جی کوشش کی سمجھایا، پھر بچہ آ گیا، جدوں 20 پارے دے اوپر جاندا ہے نا، تے پھر انہوں دورہ پہندا، وہ کہندا جی ہن میں نہیں پڑھنا۔ تے تیسرا حملہ اس بچے تے ہوندا جدوں 25ویں پارے تو اگے نکلدا ہے۔ اے تسی قرہ حضرات نو پوچھ لینا، والدین نو پوچھ لینا، اے عموماً اے ہوندا ہے، تے تواڈے نال بھی اس طرح ہی ہونا ہے۔ تو انہیں کہنا ہے بھی کی ایویں تسی الف لام میم اللہ عالم بمرادی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، اے پڑھ کے تسی کرنا کی ہے؟ ایویں اپنا وقت ضائع کرن رہے تھے۔ 1 سال ہو گیا وہ سورۃ بقرہ تسی پڑھی سی تو اوندا ترجمہ ہی نہیں تانوں صحیح آوندا، ہن چھڈو اپنا کوئی کام کار کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ انہیں تواڈے تے حملہ کرنا ہے، تسی اوندے آکھے نہیں لگنا۔ تے جیڑے بچے اوندے ہتھے چڑھ گئے وہ ضائع ہو گئے، تے جیڑے جمپ لا کے اس دے ہتھوں نکل گئے اس نو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کامیاب کر دیتا ہے۔ اے شیطان اے انسان دا دشمن ہے، انہیں تانوں ورگلاونا ہے،
مختلف طریقے دے نال ورگلاؤنا۔ ساڈے استاد شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سانو کئی دفعہ سمجھاؤندے سن تے اس طرح سمجھایا کرتے، کہندے سن کہ طالب علماں دے نال دو طرح دا شیطان ہوندا ہے، ایک شیطان دا نام ہے سما تے دوسرے دا نام ہے خیرہ۔ ایک دا نام سما تے دوسرے دا نام کی ہے خیرہ۔ سمے دا کی کام ہے؟ سما کہندا ہے بھئی اے جڑا ہے نا مدرسہ یہ نہیں چنگا، اور فلاں بڑا چنگا ہے، اوتھے بڑی موج ہے، اوتھے روٹی ہے اس طرح دی، اوتھے ہے سہولتاں، اوتھے چل۔ جدوں اوتھے گیا نہیں اے آیا سا نا بڑی اندی شہرت سی، بس دھوکھا کھا گئے، اے نہیں ہن اگلا جڑا ہے نا او بڑا چنگا ہے۔ او سمے دا کام ہے کہ او نے بندے نو کتے ٹکن نہیں دینا، تے جڑا خیرہ ہے نا اون دا کام یہ ہے انہیں ذہن چ گل پاؤنی آ کہ حالی بڑا وقت ہے، خیر ہے، بڑا وقت ہے، میں سبق یاد کر لینا، بس اینج کر لینا، اینج کر لینا، ہن گلاں کر لا نا، تے اے ویکھ نا ہن موبائل ہے تے اے تھوڑا جا دیکھ نا، باقی رہ گیا سبق، یہ تو میں چٹکی مار کے یاد کرنی ہے، دیکھنا تو مینوں یاد ہو جانا۔ وہ کردیاں وہ جس طرح بندہ گیا سی اس طرح ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ خیرہ سبق نہیں یاد کرن دیندا تے سما انسان نو کلاس وچ ٹکن نہیں دیندا، تے تسی سمے کولوں بھی بچنا ہے تے خیرے کولوں بھی بچنا ہے۔ اے تسی اللہ دے گھر چ بیٹھے جے، اے جڑا اللہ دا گھر ہے نا، اے تواڈے نزدیک ان دی عزت دو طرح دی ہونی چاہیے۔ سب تو پہلے اے اللہ دا گھر ہے، بحیثیت اللہ دے گھر ہون دے تسی اس دا احترام کرو جس طرح احترام کرنے دا حق ہے۔ دوسرا جڑا ہے نا احترام دی وجہ وہ نسبت وہ بھی بہت اچھی ہے۔ یہ ہے تہاڈی مادر علمی، مادر فارسی چ کہندے نے ماں نو، ماں علمی یعنی او ماں کہ جڑی اپنی گود چ لے کے تانوں علم سکھا رہی۔ تے ایک تسی اس دا احترام اس طرح کرنا ہے کہ جس طرح اپنی حقیقی ماں دا احترام کر دے جا۔ یہ بظاہر کلمہ چھوٹا ہے لیکن جب غور کرو گے نا یہ کلمہ بہت گہرائی والا ہے۔ اس مادر علمی دا بھی احترام کرنا ہے۔ کس طرح احترام؟ ہن ماں دے انسان ان دی ضروریات دا خیال ہی نہ کرے تے زبان نال جی کردا رہے تے سارے کہن گے نا بھی احترام نہیں کردا۔ او احترام کی ہے کہ تسی اس دی ضروریات جڑیاں نے نا انہاں دا خیال رکھو۔ جے ضروریات دا خیال رکھو گے سارے کہن گے کہ اے بچہ جڑا ہے نا بڑا قابل ہے، اپنی ماں دا بڑا احترام کردا ہے، اپنی ضرورت پوری کرے یا نہ کرے ماں دی ہر ضرورت دا خیال رکھدا ہے۔ اے بھی تہاڈی ماں ہے۔ جس طرح اپنی ماں دی ضروریات دا خیال رکھ دے جے اس طرح اے مادر علمی جتھوں علم حاصل کر رہے جے جیڑی تانوں اپنی گود بٹھا کے تے علم دے فیڈر پہ آ رہی ہے، علم دا دودھ پلا رہی، اس دیاں بھی ضروریات دا تسی خیال رکھ۔ اے ہے اس دا اصل احترام۔ چوتھی چیز جس دا تسی بیٹا خیال رکھنا، شیطان اے انسان دا دشمن ہے۔ قرآن مجید نو ہمیشہ سجے ہاتھ وچ پکڑن دی کوشش کریا کرو۔ کیڑے ہاتھ وچ؟ سجے ہاتھ وچ۔ لیکن میری اگلے جملے تے ذرا غور کرنا کہ انسان عموماً قرآن مجید نو
عام طور تے جدوں پکڑن واسطے ہاتھ بڑھاؤندا نا غیر شعوری طور تے عموماً کھبا ہاتھ ہی اگے جاندا ہے، کھبا ہاتھ جاندا ہے، خاص کر کے جدوں جتی چکنی ہوئے تے پھر سجا بڑا جلدی اگے جاندا ہے، تے قرآن پڑھنا ہوئے نا تے پھر یہ ہلدا ہی نہیں، تے اے جڑا نا بڑا چست ہو جاندا ہے، اے اگے جاندا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ شیطان ساڈے تے غالب آوندا ہے۔ شیطان سانو پتہ نہیں لگدا، ہن انہیں دا کس طرح لگایا، جتی سانو سجے ہاتھ وچ پھڑاتی تے قرآن کھبے ہاتھ وچ پھڑاتا، وہ اپنا دا لا گیا، اپنا دا لا گیا، اسی غیر شعوری طور پہ ہی اس دی اس بات نو تسلیم کر لیا۔ اس طرح نہیں کرنا، اس چیز کا خیال رکھو۔ قرآن مجید سچے ہاتھ نال اس چیز کا بھی اللہ تانوں اجر عطا کرن گے۔ تو بہرحال میں ذکر کر رہا سا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ میں کامل انسان بنا تو پھر انہوں قرآن مجید دی تعلیمات تے کی کرنا چاہیے ہے، عمل کرنا چاہیے ہے۔ جے عمل کرے گا تو پھر وہ مکمل انسان بن سکتا ہے، تو جے وہ عمل نہ کرے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کہلاؤن دا حقدار ہی نہیں۔ جتھوں تک اے قرآن دی عظمت دا تعلق ہے، اس دی عظمت تے جنہ اینو نہیں نہ منیا وہ بھی تسلیم کر دے سن۔ اے قرآن تے ایک ایسی کتاب ہے کہ جنہیں اپنا آپ زبردستی منوایا لوگوں کو، زبردستی۔ ہن ابو جہل ایمان تے نہیں نہ لے آیا، لیکن قرآن دی تاثیر نو او مندس، اسی واسطے لوکاں نو روکدا تے آپ ہنیرے چاہ کے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے قرآن سندا ہے۔ اے دیکھ لو، اے قرآن نے اپنا آپ منایا۔ او کسی نے پوچھا بھئی او کم اکلا اے امر تو سانو تے روکنا ہے تے آپ اسے سنن چلا جانا ہے۔ او کہندا ہے گل تے اس طرح ہی ہے، لیکن میں رہ نہیں سکتا، اس کی تاثیر ہی اس طرح دی ہے۔ وہ کہنے لگا جے رہ نہیں سکتا تو پھر ایمان ہی لیا۔ کہنے لگا گل تیری ٹھیک ہے، اینو سننا ہور گل ہے تے ایمان لے آنا ہور گل ہے۔ کہنے لگا اے تے میں اپنی خواہش دے ہتھوں مجبور ہاں کہ اینو آگے سنا، اپنی خواہش دے ہتھوں مجبور ہاں، اے میری خواہش ہے، اے میری تمنا، اے میری آرزو ہے جنہیں میں نے مجبور کر دیتا کہ لوگ ستے نے تے میں رات دی تاریکی آ کے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن سننا، اے میری خواہش ہے۔ لیکن میری انا میری مچھ کہہ لو، میرا شملہ کہہ لو، جو بھی اینو نہ دینا ہے دے لو، میرا نک کہہ لو، یعنی میری انا مینو مجبور کر دی ہے کہ میں محمد دی نبوت نو قبول نہ کریں۔ اوتھے انا دا مسئلہ آ گیا، اے او خود تسلیم کردا سی۔ اس واسطے قرآن نو اسی منیے یا نہ منیے، قرآن اتے اسی عمل پیرا ہوئیے یا نہ ہوئیے، اس نو تے جو اللہ نے عظمت دیتی ہے او اس دی عظمت ہے ہی ہے۔ ساڑے عمل کرن دے نال نہ اس دی عظمت بڑھنی ہے تے نہ اس دی عظمت کٹنی ہے۔ لیکن جے اسی عمل کریں گے تے اس اتے عمل کرن نال ساڑی عظمت بڑھ جائے گی، یہ ساڑا فائدہ ہے، ساڑی عظمت بڑھنی ہے۔ تے یہ کنی عظمت بڑھنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب مسیرت شہر، اللہ تعالیٰ نے دشمن دے دل دے اندر ایک مہینے دی مسافت تو میرا روب ڈال دیتا ہے، روب ڈال دیتا ہے۔ وہ روب کس چیز دا سی؟ وہ روب قرآن دا سی۔ ہن صحابہ دیکھ لو جدھر جاندے تے صحابہ حالی اوتھے بیٹھے نے، پتہ لگدا دشمنوں نو کہ
یہ آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ قرآن والے آ رہے ہیں۔ تو وہ پہلے ہی کمبن لگ پے، ڈرن لگ پے، تھر تھر کمبدے ہیں جی ہویا کی؟ او جڑے قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن اتنے عمل کر لینے، وہ آ رہے ہیں تو ہن ساڈی خیر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، میری اللہ نے اس قرآن دی وجہ دے نال مدد کیتی ہے۔ مسیح رتا شہرن، وہ مدد کی کیتی ہے کہ ایک مہینے دی مسافت تو میں ایک مہینہ دور ہونا تے دشمن اتے پہلے ہی کب کبھی تاری ہو جاندی۔ فرمایا نصرت بالرعب، تو اس واسطے جے تسی چاہندے دے کہ اللہ تہاڈا بھی اس طرح روب اور دبدبا رکھے تو پھر بیٹا اس اتے عمل کرو، اس اتے عمل کرو۔ اور اے یاد رکھو جنہیں قرآن نو سینے نہ لا لیا ہے نا، اللہ نے کدی اس نو ضائع، کدی اللہ نے ضائع نہیں کیتا۔ تے اے ہن آخری گل ایک چھوٹی جئی وہ سنا کے پھر میں مولانا نو عرض کرانگا، جے کچھ نہ کہنا ہویا کہہ لیں گے، جے نہ کہنا ہویا تو پھر انعام دے کے تے دعا کر دیں گے۔ یہ تو انہوں نے بھی اپنی مرضی ہے۔ اے سورت قصص ہے نا، اس دا پہلا رکوع تے آخری آیتاں پہلے رکوع دیاں، وہ کٹ کے دے ترجمہ آپ دیکھ لینا۔ اوتھے واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے کہ جس سال بچیاں نو ذبح کیتا جا رہے سی۔ ماں بڑی پریشان، یا اللہ جے ذبح ہی کرانا سی دیندہ ہی نہ دیندہ مینوں صبر آ جاندہ، ہن بچہ میرے سامنے ذبح ہوئے گا تے یا اللہ میں کی کریں گی، مینوں تے صبر نہیں آنا۔ تے اللہ نے فرمایا موسیٰ دی ماں تو پریشان کیوں نہیں ہے؟ یا اللہ پریشان اس واسطے ہیں وہ ہونے آن کے میرے سامنے میرے بچے نو ذبح کر دیں گے۔ فرمایا میں دیتا ہے، ان دی حفاظت بھی میں کرنی ہے، تے تو ہن اس طرح کر میرے آنکھیں لگ کے نا اینو صندوق چ پا، تے صندوق چ پا کے تے اے تیرے گھر دے سامنے دریا وگدا پیا ہے نا، وہ دریا چ روڑ دے۔ ماں پریشان ہو گئی، میں پہلوں پریشان سا کہ او میرے بیٹے نو ذبح کرن گے تے مینوں حکم ہو گیا کہ میں اپنے ہاتھ نال ہی اینو کی کر دے ہاں، پانی چ روڑ دے ہاں۔ یا اللہ کدی کہ ماما بچے بھی پانی چ روڑے نا، بچے بھی پانی چ روڑے نا۔ او موسیٰ دی ماں یہ گل ٹھیک ہے کہ ماما اپنے ہاتھاں نال پانی چ بچے نہیں روڑ دیاں، لیکن آج میرے آنکھیں لگ کے تے اینو روڑ کے ویکھ لا۔ یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا ہوئے گا اے تو اینو روڑ تے مصر دا تخت ہوئے گا، فرعون دی گودی ہوئے گی، فرعون دی گودی دے اندر موسیٰ بیٹھا ہوئے گا۔ تو میرے آنکھیں لگ کے تے اینو پانی چ روڑ تے فرعون دی گودی دے اندر مصر دے تخت تے انہوں میں ہونے بٹھا دینا، ویکھتے زید تے پھر میرا اے بھی وعدہ ہے کہ پھر دوبارہ تیری گودی دے اندر واپس آئے گا، تیرے اخراجات دا بھی انتظام کر کے آئے گا، تیریاں حفاظتاں دا بھی انتظام کر کے آئے۔ ہن ماں نے روڑیا، پھر روڑیا نا تے پھر جدوں صندوق کھولیا تے فرعون نے دیکھیا تے مائی آسیہ دی نظر پئی تے او کی کہیں دی لا تقتلو، اینو قتل نہ کرے دے، اینو نہ مارنا، میرا دل کرتا ہے کہ میں اینو اپنا بیٹا بنا لوں۔ ہن اللہ دا وعدہ پورا ہویا، فرعون دی گودی، مصر دا تخت تے موسیٰ علیہ السلام فرعون دی گودی چ بیٹھے رہے۔
فرعون نو خطرہ پہ گیا بھی کم تے خراب ہے، کم خراب ہے، یہ ہوں یہ جڑی موتی شوتی سن یہ تو گئے، ادو بھی فرعون نے ارادہ کیا میں قتل کراواں تے آسی کہنے کہ خبردار یہ میرا پتر ہے، یہ قتل نہیں کرنا۔ بس یہ سیدھی جی گل ہے تمہیں سمجھاؤن واسطے اللہ نے کیا یہ روڑ دے کتھے میرے ناچ پانی تو روڑنا تیرا کام ہے، تے مصر دے تخت تے بٹھاؤنا میرا کام ہے، تے اس واسطے بیٹا تسی بھی اپنے آپ نو روڑ دے وہ کتھے اے نہر چ نہیں، اوتھے تسی نہیں روڑنا اپنے آپ نو، ایتھے مسیتے روڑو، مسجد چ روڑو۔ ساڑھے عام مشہور ہے یار وہ منڈا جی مسیتڑ بن گیا ہے، مسیتڑ بن گیا، او اللہ دے بندے ہو تسی کدے واسطے نہیں محنت کردے جے کھان وا پیٹ واسطے کردے جے نا، کھان واسطے کردے جے، مینوں اج تک دسو قرآن دا کوئی حافظ صرف سادہ قرآن انہیں حفظ کیتا ہوئے او کدی بھکھا مریا ہو، انہیں کدی خود کشی کیتی ہوئے، انہیں اس واسطے اپنے آپ موت دے منہ چ اتار لیا کہ میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے، کوئی ایک مثال پوری دنیا چ تے جڑے ڈاکٹر انجینئر تے فلاں تے فلاں تے فلاں ڈگریاں دے مالک اسیں ہزارہ مثالاں پیش کر سکنے ہاں کہ انہوں نے خودکشیاں کیتیاں کادے واسطے جی اے نہیں پردہ، اے نہیں پردہ، اے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن دی انی تاثیر ہے برکت ہے تے اللہ تعالیٰ پھر خوراک بھی فالتو کر سڑن۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے بیٹے نو روڑیا تے اللہ نے ضایا، تسی بھی اپنے آپ نو روڑو، اپنی زندگی دا کچھ حصہ روزانہ کچھ وقت جس طرح تسی وقف کیتا ہے نا تے اللہ تانوں جزائے خیر دے، یہ تہیا کر لو کہ اسی قرآن مجید نو سمجھنے تے دیکھو پھر اللہ تعالیٰ یہ دنیا دے معاملات تواڈے واسطے کس طرح آسان کر دیں، کس طرح آسان کر دیں۔ تو اس واسطے میں پھر تانوں مبارکباد دینا ہاں، انتظامیہ نو مبارکباد دینا ہاں کہ او اے سارے اخراجات برداشت کر لئیے اور تسی پڑھ دے جے، تسی سارے مبارکباد دے مستحق دے، اللہ کو دعا بھی کرنا ہاں کہ اللہ تعالیٰ تواڈے واسطے قرآن مجید دا علم حاصل کرنا کی کر دے آسان کر، تواڈا سینہ اللہ قرآن مجید واسطے کھول دے، اے قرآن دا علم حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت ہی آسان ہے، لیکن تھوڑی جی توجہ دی ضرورت ہے۔ اور آخر تے اگر میں اپنے بزرگ حکیم عبد الرحمن آزاد رحمہ اللہ دا تذکرہ نہ کرا تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں، انہاں دیاں بھی دیدیاں خاص کر کے ختم نبوت دے متعلق انہاں دیاں بڑیاں خدمات اور ایک کلاس انہاں دا صدقہ جاریہ ہے، اللہ تعالیٰ تا قیامت انہاں دے اس صدقے جاریہ نو جاری اور ساری رکھے، اور توانوں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ تسی قرآن مجید نو اس طرح سمجھ لو کہ جس طرح سمجھنے دا حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔